أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. یہ سورۃ التکویر مکی سورہ ہے اور ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ مکی سورہ کسے کہا جاتا ہے. تو اس میں جو تجوید کے قواعد اور مخارج ہیں ذرا ان کی بھی یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتے ہیں. اور وہ جو ہے حمزہ اور ہا کا مخرج ہے اقصائے حلق، یعنی سینے کی طرف سے حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے ہا اور حمزہ نکلتے ہیں. اور اسی کے ساتھ دو قاعدہ ہم نورانی قاعدے سے پڑھتے آئے ہیں کہ الف لام کے بعد اگر حروف شمسی میں سے کوئی آئے تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے، بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور اگر حروف قمری میں سے کوئی آئے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو. تو یہاں جو ہے حروف شمسی میں سے الف لام تعریف کے بعد حروف شمسی میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ شین ہی سے ملا کر پڑھیں گے. اسی طرح سے پھر آگے جو ہے گول نشان جو ہوتا ہے، اس کا یہ وقف کی علامت ہے، اس کا مطلب ہو یہاں ٹھہر جاؤ. اور صاد یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. اور کبھی یہ علامات وقف جو ہوتی ہیں یہ نیچے جو ہے یہ گول تا بھی بنی ہوتی ہے، اوپر کوئی علامت بھی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر والی جو علامت ہے آپ اسی پر عمل کریں، نیچے والے پر عمل نہیں کرنا. تو یہاں گول نشان ہے اور اوپر صاد بنا ہوا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں ملا کر پڑھو. لیکن اگر آپ تھک گئے تو ٹھہر جائے، آپ کو بھی رخصت ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ذرا سن لیں. اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. ایک دن آئے گا اللہ تعالی جل شانہ،
اس سورج کو بجھا دیں گے، اس کی روشنی کو ختم کریں گے، تو یہ قیامت کا دن ہوگا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ کر نیچے گریں گے، دڑام دڑام گریں گے، جب قیامت آئے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نکال دیا جائے گا، اور جب اپنی جگہ سے نکال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ آدمی کی جو قیمتی سے قیمتی چیز ہوگی وہ اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس قدر ہولناکی اور بڑا خوفناک اور وحشتناک منظر ہوگا۔ جیسا کہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، بھلا وہ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی کیا فکر کرے گا۔ اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں میں رولا پڑ جائے گا، جب جنگلی جانوروں میں رولا پڑ جائے گا، تو اور اس کا ایک ترجمہ ہے جب جنگلی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، جمع ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ جب وہ بھی دیکھیں گے وحش آسمان پھٹ رہا ہے، ستارے گر رہے ہیں، کہ مارے گھبراہٹ کے سارے جانور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، کیا ہوگا کہ یہ سارے جتنے بھی جو ہے دریا ہے، سمندر ہے، ان کا جو پانی ہے یہ مٹی کے تیل کی طرح جلے گا۔ اور سائنسدان آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہے، سمندر کے نیچے کیا ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جیوں کو جوڑ دیا جائے گا، جب جیوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ اور اس کا ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہو جب جوڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، جب جوڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ زمین میں گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، اور جب زندہ زمین میں گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو ہے عرب کے کچھ قبیلے ایسے تھے جو اپنے لیے داماد کا بننا اور کسی کا سسر بننا یہ اپنے لیے شرم اور عار سمجھتے تھے۔ تو اس کا علاج وہ یہ کہتے تھے کہ بہتر ہے اس بچی کو مار دیا جائے تاکہ ہم کسی کے سسر نہ بنے اور ہمارا کوئی داماد نہ بنے۔ تو اس وقت یہ تھا، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی جو ہے وہ ماں کے پیٹ ہی میں ان کے جو ہے مشین کے ذریعے سے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معلوم کر کے یا تو دوائی کا استعمال کیا جاتا ہے یا ایبارشن کرا دی جاتی ہے۔ تو یہ سب لوگ جو اس قسم کے عمل کرتے ہیں، یا جو کچھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ہو گئے اب ایبارشن کر دیں، تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ اس میں داخل ہیں۔ ان سب سے اللہ کل پوچھیں گے، اور اس بچی سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، بچے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کس لیے مارا گیا۔ تو اس وقت جو ہے اس قتل کا بدلہ اور انتقام لیا جائے گا اس ماں باپ سے جنہوں نے ایسا اقدام کیا ہوگا اور ایسا عمل کیا ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کو کون سے گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، کہ اس کو کون سے گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، کون سا گناہ تھا اس کا جس کی وجہ سے قتل کیا گیا۔
کہ کس گناہ پر یا کس گناہ کی پاداش میں اس کو قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھل جائے گا. جب آسمان، یہ دیکھتے ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان ہمیں نیل گو نظر آ رہا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان کھل جائے گا اور آسمان کے اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دکھائی دیں گی. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا، دہکایا جائے گا. جہنم تو دہک ہی رہی ہے، لیکن اس دن اس کو اور زیادہ دہکایا جائے گا. اللہم احفظنا یا حفیظ یا فیاض. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، جب جنت کو قریب کیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا آدمی، ہر شخص جان لے گا اس کو جو کچھ اس نے کیا ہے. علمت نفس ما احضرت، یہ احضرت باب افعال سے ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے. تو جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے حاضر کیا، یعنی جو کچھ اس نے عمل کیے ہیں وہ سارے اس کے سامنے کھل جائیں گے. علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس، تو قسم ہے ان ستاروں کی، کیا قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے ہیں، جو سیدھے چلتے ہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، پھر پیچھے ہٹ کر چھپ جاتے ہیں، پیچھے جا کر. تو کیا کہو گے؟ فلا اقسم بالخنس، قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے ہیں. الجوار الکنس، چلتے چلتے پیچھے ہٹ کر چھپ جاتے ہیں، چلتے چلتے پیچھے ہٹ کر چھپ جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے، ظاہر سی بات ہے جب رات جاتی ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، جب وہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ مکمل ہو جائے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ مکمل ہو جائے، جب وہ آنے لگے، جب وہ آنے لگے. والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے. انه لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک عزت والے فرشتے کی کہی ہوئی بات ہے. یہ ایک عزت والے فرشتے کی کہی ہوئی بات ہے. مراد اس سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے. ذی قوت، بڑا طاقت والا ہے، بڑا طاقت والا ہے. ایسا نہیں کہ وہ وہاں سے کلام لائے اور وہاں سے اور راستے میں کوئی جن بھوت پریت اس سے کلام چھین لے اور اس کلام میں گڑبڑ کر لے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سارے اس سے ڈرتے ہیں، بڑے طاقت والا فرشتہ ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے رب کے پاس وہ عزت مآب ہے. کیا ہے؟ عزت مآب ہے. عند ذی العرش مکین، وہ عزت والے رب کے پاس ٹھکانہ لیے ہوئے ہیں. عند ذی العرش مکین، وہ عزت والے رب کے پاس ٹھکانہ. عزت مآب ہی بولو. جو عرش کے رب کے پاس عزت مآب ہے، مرتبے والا ہے. عزت مآب ہے، مرتبے والا. عند ذی العرش مکین،
مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی یعنی وہ تمام فرشتوں کا بڑا ہے اور ہر فرشتہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرمان برداری کرتا ہے. مطاع ثم امین، وہاں پر وہ کیا ہے؟ امانت دار ہے. امین معنی کیا ہے؟ امانت دار ہے. یعنی یہ فرشتہ کوئی خائن نہیں ہے نعوذ باللہ کی وہاں سے کلام لائے، اللہ کی وحی لائے اور اس میں اپنا کچھ ملا دے، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر طعنہ دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، تو اس کا جواب ہے وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونَ، اور تمہارے ساتھ رہنے والا مجنون نہیں ہے. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں جیسے کہ تم کہہ رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور سچ سے انہوں نے اس کو، ہو کا مرجع کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین. ہو کا مرجع کون ہے؟ حضرت وَلَقَدْ رَآهُ، اس کو یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس کو آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا، صاف بالافق المبین. وما هو على الغیب بضنین، اور وہ غیب اور وہ وحی کے بارے میں، اور وہ وحی کے بارے میں بخیل نہیں ہے. کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے سورہ وہ بتایا. بضنین کے معنی بخیل نہیں. وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم، اور وہ کیا؟ یہ قرآن مجید، یہ یعنی یہ قرآن مجید مردود شیطان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اور یہ مردود شیطان کی کہی ہوئی بات. وما هو بقول شیطان رجیم فأین تذهبون، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے تمام جہانوں کے لیے. یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے تمام جہانوں کے لیے. ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے، تم میں سے اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو، تم میں سے اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہو گے، اور تم نہیں چاہو گے، اور تم سیدھا راستہ چلنا، اور تم سیدھے راستے چلنا چاہتے ہو، اور تم بدون وما تشاءون، اور جو تم میں سے سیدھے راستہ چلنا چاہتا ہے اور تم بدون خدائے رب العالمین کے، اور تم بدون، اور تم بغیر خدائے رب العالمین کے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم رب العالمین کے چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے. یہ شارٹلی ترجمہ ہے. اور تم رب العالمین کی چاہے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے، اور تم بغیر خدائے رب العالمین کے چاہے کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اور اگر تم کھول کر ذرا ترجمہ کرو، سلیس ترجمہ کرو، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. دو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. تو اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو عمل میں بھی لانا ہے، اور اس کو جب پڑھیں تو یہ ترجمہ ذہن میں لائیں، اس کی تعلیم بھی کرتے رہیں تاکہ یہ ہمیں یاد رہے. سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین.